ہے اور یہ قرآن بھی اللہ فرماتا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ قیامت کا دن ہوگا میں اعلان کروں گا اے مجرموں آج لائن میں کھڑے ہو جاؤ، آج مجھے حساب لینا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس دن قیامت کے دن میرا رب کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ آج ہر بندے سے کم میں اس سے 4 سوال کر لوں گا، اس سے پہلے کسی کو چھوڑوں گا نہیں۔ قیامت کا دن کوئی بچنے کی گنجائش بھی نہیں، اس لیے کہ میرے سرکار کا فرمان ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں یار جو چاہے کرتے جائیں، کوئی یہاں دیکھتا تھوڑی ہے، لیکن میرے بھائی کو دیکھے نہ دیکھے اللہ نے اس سے پہلے اہتمام کر دیا ہے۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو کندھوں پر بٹھا دیا ہے اور ان کا عالم یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ بولتا بعد میں ہے دل میں سوچتا بھی ہے، ادھر سوچ رہا ہے ادھر فرشتے نے قلم چلا کے اس کو لکھ دیا۔ حساب دینا بندہ کرتا بعد میں دل میں سوچتا ہے نا، وہ فرشتہ لکھ دیتا کہ یہ کرنے والا کیا، اس کا بھی حساب دینا۔ تو اب گناہ کبیرہ کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ وہ گناہ کبیرہ جو بڑے گناہ جیسے نماز کا ترک ہو جانا ہے، روزے کا ترک ہونا، لیکن اس کی 3 قسمیں۔ ایک گناہ کبیرہ وہ ہے جس میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے، نہیں پڑھ سکے گنہگار، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ روزہ ہم پر فرض ہے، نہیں رکھ سکے، یہ گناہ کبیرہ۔ اس کا معاملہ اللہ اور بندے کے بیچ میں ہوتا ہے۔ تو اللہ چونکہ غفور الرحیم بھی ہے، جس طرح اس کا یہ فرمان ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کی سخت بہت پکڑ ہے، ایسے ہی یہ بھی فرماتا ہے اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والا بھی ہے، وہ مہربان بھی ہے۔ جس مسئلے میں اللہ اور بندے کا معاملہ ہو تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو بندے کو معاف کر دے، چاہے تو اس کو سزا دے دے، یہ اس کی مشیت کی بات ہے، اس کی بخشش اور عطا کے سامنے کوئی روک نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، اللہ غفور الرحیم ہے، چاہے تو بخش دے، چاہے تو اس کو سزا دے۔ ایک یہ ہو گیا، لیکن جس میں اللہ اور بندے کا مسئلہ، اس میں اللہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے، یہ اس کی بخشش ہے، نہ اس کو کوئی روک سکتا ہے، نہ کوئی زیادتی کر سکتا ہے، یہ اس کی بخشش اور عطا پہ۔ لیکن ایک دوسری قسم ہے گناہ کبیرہ، جس میں وہ گناہ بندے اور پیغمبر کے درمیان ہوتا، جیسے یہ اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ہر امتی اپنی جان سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرے، ان کی تعظیم و توقیر کرے، ان کے خلاف کبھی زبان نہ کھولے، کبھی بد عقیدوں سے دوستی کر کے اللہ اور اس کے رسول کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ ورنہ پیارے یہ گناہ ایسے ہے جس کا تعلق اللہ کے رسول کی ذات سے ہے، تو سنو یہ گناہ ایسا ہے جو کبھی بخشا نہیں جاتا، بلکہ یہ گناہ ایسا ہے کہ اگر پیغمبر خود بھی کہے کہ اے اللہ بخش دے تو رب فرماتا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، اے محبوب ان کے لیے چاہے ایک بار دعائے مغفرت کرو یا 70 مرتبہ کرو یا 70,000 بار کرو، اے محبوب ان کو میں بخشوں گا نہیں۔ اس لیے منافق اور بے ایمان کی مغفرت نہیں ہوگی، اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اب ایک تیسرا عمل ہے، وہ تیسرا گناہ کون سا ہے؟ تیسرا گناہ جس میں ایک دوسرے کا کنیکشن بندوں سے ہوتا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیا، یا آپ کے کسی فعل سے کسی دوسرے مسلمان کو پریشانی ہوئی، یا آپ نے کسی کا حق ہڑپ لیا، یا بھائی کے حق کو دبا لیا، یا کسی طاقتور نے کسی غریب پر ظلم کیا، تو یہ گناہ ایسا ہے جس میں دونوں کا کنیکشن بندوں سے۔ اللہ فرماتا اس گناہ کو میں اس وقت تک نہیں بخشوں گا جب تک کہ اس بندے سے تو معافی نہ مانگ، جب تک اس سے معافی نہیں مانگتا اللہ نہیں بخشے گا۔ اور یہ باتیں میں نے اس لیے اٹھائی ہے، ایک بات بتاؤ یار 4 اور 10 ساؤنڈ لگا کے رات یہ تکلیف دینا، کسی کو سونے نہ دینا، یہ تکلیف ہے کہ نہیں؟
کبھی وقت ملے گا تو ان باتوں پر سوچنا. ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں خوشحالی ہو لیکن بغل والا کوئی بھوکا بھی سو رہا ہو سکتا ہے کوئی کسی درد یا مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے آپ کے یہاں رقص و سرور کی محفل لگی ہو لیکن بغل میں کوئی بیمار بھی لیٹا ہو سکتا ہے کوئی پریشان ہو. یار مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے, صرف سر پہ ٹوپی لگانے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان کہتے کس کو ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. پکا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے جس کے کام سے دوسرے مسلمان کو کبھی تکلیف نہ پہنچے, وہ پکا مسلمان. یہ گارنٹی میرے مصطفیٰ دے رہے. لیکن آج ان باتوں پر خیال نہیں ہوتا اور ہم کھو جاتے ہیں. لیکن مبارکباد کے قابل محترم قاری رضوان صاحب جنہوں نے یہ پروگرام کر کے یہ اچھا پیغام دیا لوگوں تاکہ اس پر لوگ عمل کریں. ورنہ یار ہم نے تو دیکھا ہے کچھ لوگوں کو پیسوں کی اتنی گرمی ہے نا کہ پورے ہفتے بیئر بار کا انتظام چلتا ہے. اللہ خیر فرمائے قوم مسلم پر. یہ ہمارا علاقہ ہے اور بہت اچھی سے میں جانتا ہوں کہ کون کس لائق ہے اور کون کیسا ہے. میں ساری چیزیں سمجھتا ہوں لیکن وہ جن کو پیسوں کی زیادہ گرمی ہے نا مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کتنے پیسے یہ بھی جانتا ہوں. لیکن میں نے اتنا آج کے پروگرام سے میسج دینا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے وہ ایسا آ رہا ہے جس میں آپ کا پیسہ کچھ کام نہیں کرے گا. آنے والا اور اس سے برا آنے والا. ڈاکٹر اقبال کا اشارہ اسی طرف تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں, تمہاری داستاں تک نہ ہوں گی داستانوں میں. مطلب یہ یار وہ قوم مسلم جو 1000 اور 10-20 ہزار لگا کر پڑھائی نہیں کر سکتی, ڈگری حاصل نہیں کر سکتی, لیکن افسوس کی بات یہ ہے وہی قوم مسلم یار صرف بارات کے نام پر, صرف ولیمہ کے نام پر, صرف دن و تاریخ کے نام پر, منگنی کے رواج کے نام پر وہی مسلمان لاکھوں لاکھ پیسے خرچ کرتا ہے. آج مسلمان کہتا غریب ہے. یار غریب مسلمان نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا کردار غریب ہو گیا ہے. یہ خود اپنے معیار سے گر گیا ہے. ورنہ قوم مسلم تو وہ ہے. ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو ابراہیم سے ایماں پیدا آج کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اس لیے پیارے نہ سب لوگ تم چاہو گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی. آج ہم نے سمجھا نہیں. آج تو یار شراب ہم پیتے ہیں پھر کہتے ہیں مسلمان. افسوس کی بات یہی بات میں نے محرم کے مہینے میں کی تھی اور میں نے یہ کی چوٹ پہ کہا تھا کہ یار صرف نعرہ لگا لینے سے دس میں کوئی حسینی نہیں ہوتا اور صرف ایک تازیہ بنا کے رکھ لینے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا. ورنہ محبت کا دکھاوا کرنے والے دوسرے لوگ. اس لیے جب تک ان کے مشن پر عمل نہ ہو بندہ اس وقت تک حسینی نہیں ہو سکتا. یار میرے امام نے جس شراب کی مخالفت میں اپنا پورا گھرانہ کربلا میں لٹا دیا اور آج بندہ خود شراب پی کے کہے میں حسینی. کیا محبت کا مذاق ہے یار. میرے پیر نے ایک بات کہا تھا پیار کرنا لیکن بدنام نہ کرنا. یہ حسین سے محبت نہیں ہے بلکہ یہ کربلا والوں کی محبت کو بدنام کرنا ہے. سچا حسینی تو وہ ہے جو شراب سے نفرت کرتا ہو, نمازوں کی پابندی کرتا ہو, حرام کاموں سے بچ کر نیک کام کیا کرتا ہو. وہ پکا حسینی ہو. ورنہ صرف زبان کا وہ حسینی ہو سکتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حسین والا نہیں. کہنے سے کوئی نہیں ہوتا. اس لیے ایسا موقع جب آیا کرے تو بالکل اپنا خصوصی خیال رکھا کریں اور کوئی خلاف شرع کام واقع نہ ہونے پائے. اس لیے میرے بھائی آپ بھی جانتے ہو کہ ایک دن مقرر کل بہت سے ایسے لوگ ہمارے بیچ میں تھے, آج وہ نہیں ہے. آج وہ قبرستان میں بے شمار جنازے اٹھے اور آپ نے بھی اٹھایا اور اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے کہ کب موقع واقع ہو. اور اس کا منظر بھی اللہ نے بیان فرما دیا ہے قرآن میں. وہ بہت آسان چیز نہیں ہے لیکن ہاں جنہوں نے نیک کام کیا ہے ان کے لیے آسان. موت نیک لوگوں کے لیے بہت آسان بھی ہے لیکن وہ ایسی شے ہے جس پر کسی کو انکار بھی نہیں. لہذا کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے. لہذا چاہیے یہ کہ یار کام وہ کر کے جائے. میرے استاد نے ایک جملہ یہاں پر آخرت کے حوالے سے کہا کہ بیٹا دیکھو کفن میں جب چہرہ لپیٹنے کے بعد لوگ قبر میں رکھتے ہیں
تو بعض لوگ یہ وصیت کرتے ہیں کہ یار میرا چہرہ مت کھولنا قبر میں، کیونکہ میں چہرہ دکھانے کے قابل نہیں. تو کہا یار اس طرح وصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کم سے کم جب زندہ تھا نا، جب سانس باقی تھی، جب بازوؤں میں قوت سلامت تھی، جب سانسیں چل رہی تھی، تو وہی کام تجھے کرنا چاہیے تھا. آج چہرہ چھپا کر قبر میں جا رہا ہے تو یہ کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے. زندگی میں وہ کام کر کے گیا ہوتا کہ کفن میں تجھے چوروں کی طرح چہرہ نہ چھپانا پڑے، بلکہ عاشقوں والا کام کر کے جاؤ کہ جب قبر میں مصطفیٰ کی آمد ہو تو چہرہ چھپانا نہ پڑے، بلکہ مصطفیٰ کا جلوہ سامنے ہو. امتی جب دیکھے تو نبی کے قدموں میں لپٹ جائے اور کہے یا رسول اللہ اسی دل کا تو انتظار تھا. اٹھاؤ پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ میں کب سے. لیکن ہم نے کبھی اس پر توجہ نہیں کیا. یہی وجہ ہے ایسے لوگ وہ دنیا میں بھی مشقتیں اٹھاتے ہیں اور تمام طرح کی مصیبتوں کو جھیلتے ہیں، آخرت میں بھی ان کے لیے ٹھیک نہیں. لہٰذا آج یہ چونکہ شادی خانہ کی محفل ہے اور اللہ تعالیٰ اس محفل کو کامیاب فرمائے، آپ کے بھی گھروں میں یا جہاں بھی ہو اس پر خصوصی خیال رکھا کریں اور ہر اعتبار سے یہ نظر رکھیں کہ کوئی بھی خلاف شرع کام نہ ہونے پائے. اس لیے کہ جہاں پر شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اللہ وہاں سے برکتیں اٹھا لیا کرتا ہے. وہاں پر پھر فائدہ اور ثواب نہیں پہنچتا ہے. اور صرف اتنی سی بات کہ یار ایک سنت کے لیے اگر کئی گناہ ہو جائے تو پھر اس سنت کا کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے. لہٰذا سنت کا فائدہ تب ملے گا کہ جب بندہ تمام مکروہات سے، تمام ممتنعات چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر اللہ کے رسول کی سنت پر جب عمل کرتا ہے تو اس وقت جانتے ہو اللہ کی رسول کی حدیث ہے من تزوج العبد فقد استكمل الایمان. جب بندہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنا نکاح کرتا ہے تو اللہ کے رسول فرماتے فقد استكمل الایمان. ادھر نکاح ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے اور اس کے چہرے پر ایمان کی نور آ جاتی ہے، ایمان کی تازگی پھیل جاتی ہے اور گھرانہ اس سے آباد ہوتا ہے. وہی آنے والی نسلیں کبھی انہی نسلوں میں کوئی دین پیدا ہوتا ہے، کوئی حافظ قرآن جنم لیتا ہے، کوئی وہی کا ٹیپو سلطان بن کے اٹھتا ہے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے چمکتا ہے، کوئی طارق بن زیاد بنتا ہے، کوئی سید سالار مسعود غازی بنتا ہے. لیکن سنو پیارے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوا کرتے ہیں تو اولاد نیک و صالح بنتی ہے. جب ماں باپ گنہگار ہوتے ہیں، جب ماں باپ شریعت کے دامن کو داغدار کرتے ہیں تو بیٹا نیک نہیں ہوگا بلکہ بیٹا بھی گنہگار ہوگا، وہ بھی انہی راستوں کو اپنائے گا. لہذا یہ ماں باپ کے برتو اور عرض ہوتے ہیں، جیسا باپ ہوگا اسی طرح اس کی اولاد بھی آگے چل کے ہوگی. اس لیے اپنی زندگی کو سنبھالو اور آنے والا وقت جو ہے اس میں اپنے قوم کے، اپنے مستقبل کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول کو، ان کی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام کر گناہوں سے دور ہو کر آج ہی کی رات میں یہ عہد کر لے کہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں گے. اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی طلب کریں گے، اس سے بخشش چاہیں گے. اس سے معافی طلب کرنے میں کوئی نقصان نہیں ہے. اس لیے اگر اس نے مسکرا کے کہہ دیا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کیا تو سنو پیارے اللہ بھی بخش دے گا. اور اللہ جب بخش دے گا تو انعام کیا ملے گا وہ سن کر پھر گفتگو اختتام اور آپ سلام پڑھ لیں. اگر آج گناہوں سے توبہ کر لیتے ہو یا سچے دل سے ماہ رمضان آنے والا ہے گناہوں سے توبہ کرو گے تو فائدہ کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا میں تمہارے پیچھے گناہوں کو مٹا دوں گا. لیکن ایک بات تو ہے گناہوں کو مٹانا، لیکن گناہ کا مٹ جانا کافی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کچھ اور انعام بھی دیتا. مثال کے طور پر اگر آپ کے نام سے کبھی ایک FIR ہو گیا، بعد میں آپ نے اگرچہ صلح کر لی یا ضمانت ہو گئی یا معاملات ختم ہو گئے، لیکن یار ایک داغ رہ جاتا ہے کہ میرے نام سے فلاں ایک FIR ہوا. وہ داغ ہمیشہ زندگی میں باقی رہتا. لیکن اللہ فرماتا ہے جو گناہوں کا داغ ہے تمہارے جسم پر، تمہارے دل پر، جب تم توبہ کر لو گے تو میں گناہوں کو مٹا بھی دوں گا اور گناہوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ایک انعام اور دوں گا. وہ انعام کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. اے میرے بندو جب گناہوں سے سچی توبہ کرو گے، جب نیک کاموں کی طرف بڑھو گے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. میرا رب فرماتا ہے میرے بندو جو پچھلا تم نے جتنا گناہ کیا ہے ان گناہوں کو بدل کر تمہارے نامے
اعمال میں نیکی لکھ دوں گا. جتنے گناہ زیادہ تھے اب تمہارے نامہ اعمال میں نیکیوں کی فہرست ہو جائے گی. قیامت کے دن جب دیکھو گے تو یہ سوچو گے کہ یار یہ اعمال کہاں سے میسر آئے. دراصل جو بندہ توبہ کر لیتا ہے ربی بارگاہ میں معافی چاہتا ہے اللہ اس کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے اور گناہوں کے بدلے اس کو نیکی. اس لیے اپنے گناہوں سے توبہ یہ بے حد ضروری ہے اور ایسے موقع پر خصوصیت کے ساتھ خیال رکھا کہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی نے وفا کی کبھی موقع ملا تو باتیں ہوں گی. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. وقت مزید ہو رہا ہے وقت مزید ہو رہا ہے پھر موقع ملا تو باتیں ہوں گی کیونکہ کل شادی کی تقریب ہے بہت سارے کام ہیں اور اس طرح کی باتیں بہت ساری ہیں لہذا اصلاح کی بے حد ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں لیکن انشاءاللہ پھر